عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم آج نئی صورت جو سورہ مریم ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ سورہ الکہف کو ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لینے کے بعد یہ نسبتاً ایک معتدل آپ طوالت کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی جو صورت ہے۔ اس سے پہلے والی صورتیں جو تھیں وہ اب تک بہت ہی کافی طویل صورتیں تھیں، اور یہ والی صورت جو ہے یہ نسبتاً کم طویل ہے، 6 رکوعوں پر صرف مشتمل ہے، جبکہ پچھلی صورت 12 رکوعوں پر مشتمل تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے جو اس کی صورت کے جو تعارف ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مریم جو ہے، جیسے ہم ہمیشہ آغاز کسی بھی صورت کے نام سے کرتے ہیں، تاکہ صورت کے نام کے حوالے سے بالعموم جو چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں وہ بہن اور بھائی جو ہے اسے جان لیں۔ ہمارا اب تک جتنے بھی صورتوں کے نام یا جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک چیز ہم مسلسل بتاتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کم و بیش بیشتر صورتوں، زیادہ تر صورتوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صورتوں کے نام جو ہے کافی حد تک سمبولک ہوتے ہیں، اور صورتیں جو ہے وہ مضامین جو نام ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مضمون بھی ہو، لیکن کچھ استثناءات بھی ہیں، جیسے سورہ قیامہ وغیرہ ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر مضامین بھی قیامت کے ہیں اور جو ہے آخرت کے ہیں، تو کسی حد تک اس صورت کے اندر بھی جو اس کا نام ہے، اس کا نام تو ظاہر اس وجہ سے اس کا نام جو ہے کہ اس میں جو ہے وہ لفظ بھی آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے، اور دوسرا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے تفصیلی حالات آگے جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے بیان ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے پھر اس صورت کا نام بھی اسی سے جو ہے حضرت مریم کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اس صورت کے جو مضامین ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ صورت کے نام سے بھی ہے، یہ ریئر ایکسیپشن کے طور پہ۔ اس صورت کی جیسے میں نے کہا ہے کہ جو طوالت ہے، اس کا جو حجم ہے صورت کا، وہ میڈیم طوالت کی، اوسط طوالت کی ایک صورت ہے۔ 6 رکوع ہیں اس کے اندر، اور 98 آیات ہے، اگرچہ آیات زیادہ ہیں لیکن آیات بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، بعض اوقات ایک لائن ایک سطر کے اندر 2 یا 3 بھی آیات جو ہے نا بعض اوقات ہوتی ہیں، تو یہ حوالے سے یہ زیادہ طویل صورت نہیں ہے۔ یہ کب نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں بالکل اتفاق ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور جب حالات بڑے خراب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، ان کو بہت شدید جو ہے وہ تنگ کیا جاتا تھا، زدوکوب کیا جاتا تھا، جو ہے ان پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہجرت کر جانے اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی لوگوں کو، اور ترغیب دی کہ آپ تو مصرف جاؤ، وہاں پہ ایک عادل حکمران جو ہے وہاں پہ حکومت کرتا ہے، اور اس امید پر کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے پناہ دے گا۔ تو وہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 5 نبوی میں یہ ہجرت حبشہ جو ہے وہ پیش آئی، تو وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ واقعہ بھی پیش آیا کہ پیچھے پیچھے جو ہے کفار مکہ کا ایک ڈیلیگیشن بھی پہنچ گیا، تاکہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سفارت کاری کی، مکہ والوں نے تحف تحائف کے ساتھ ایک سفارت کار جو ہے کچھ لوگوں کو بنا کر ایک ڈیلیگیشن بھیجا پرسو کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے، یہ نئے دین کے بانی ہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ اچھا بھائی کس دین کی تم جو بات کرتے ہو، تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس صورت کی آیات تلاوت فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں اس سے پہلے یہ آئے اتر بھی چکی تھی، 5 نبی جو اس سے پہلے کے آس پاس نازل ہوئی صورت، اور صحابہ کرام میں سے نے اس کو جو ہے وہ یاد بھی کر لیا تھا، اور اس کی ہو سکتا ہے اس کی وجہ نزول بھی یہ ہو کہ چونکہ اب مسلمان جو ہے وہ ایک ایسے ملک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں جس میں کرسچین عیسائیت مذہب ہے پریڈومیننٹلی، تو وہاں پہ جو عیسائیت کے جو قائد ہیں ان کو جو ہے مسلمانوں سے جو ہے آگاہ ہو جائیں،
اور ان کے عقیدے کے اندر کیا خرابیاں ہیں اور مسلمان کس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان دونوں عقیدوں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ آگاہی ہو جائے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہوا، تو وہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کہا گیا، مسلمانوں نے جو ہے اس کی پھر وضاحت کر دی تلاوت کر کے۔ بہت جیسے میں نے کہا کہ یہ شدید مظالم کا دور تھا، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ مرکزی مضمون اس کا جیسے میں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے ابھی کرسچینز کے جو عقائد ہیں وہ جو ہے اس میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ان کے عقیدے کا مرکزی عقیدہ جو ہے کرسچینٹی کا، وہ ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، تین خداؤں کا عقیدہ ہے۔ اور ظاہر ہے یہ صورت اس میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ تثلیث کے عقیدے کی، اور اس کے مقابلے کے اندر تین کے مقابلے میں ایک خدا یعنی توحید کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، توحید پہ زور دیا گیا، اس کا اثبات کیا گیا، اس کو پازیٹیولی ثابت کیا گیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے چونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مکہ کے لوگوں کو، کفار قریش کو، کفار مکہ کو جو ہے وہ توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ نبوت اور آخرت کی دعوت بھی نہ دی جائے۔ تو وہ بھی تمام مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر ان کا بھی جو ہے ذکر ہے، نبوت کا، رسالت کا اور آخرت کے اثبات کا۔ اور ساتھ ساتھ پھر کوئی مکی صورت اس سے بھی خالی نہیں ہے بڑی یہ نسبتاً طویل صورتوں کے اندر، جس میں مسلمانوں کو ان مظالم کے اوپر اور ان مشکل حالات کے اندر ان کو صبر و استقامت کی تلقین نہ کی گئی ہو۔ تو یہ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی مضامین میں سے ہیں۔ اچھا دیکھیے صورت کا ربط کیا ہے، کنیکشن کیا ہے، کوہیرنس کیا ہے قرآن کے اندر اس کی جو ایسے ہے کہ یہ کوئی الال ٹپ نہیں رکھتی گئی، بلکہ ظاہر ہے اس کا ایک ربط بھی ہے پہلی صورتوں کے ساتھ بھی۔ پہلی صورت کے ساتھ 3 سے 4 ایسے مضامین ہیں جو پہلی صورت کے اندر آئے، مثلاً توحید کی وضاحت آئی ہے، عیسائیوں کو ان کے عقیدے پر تنبیہ کی گئی تھی سورہ کاف کے اندر، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیتے ہیں ان کو وہ کہا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہاں پہ عیسائیوں کے عقیدہ جو ہے اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے، یہ تو بار بار آئے ہیں، تو دیکھیں یہ ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ اور قرآن کی حقانیت کا مضمون جو ہے اس صورت کے اندر بھی تھا اور اس صورت کے اندر بھی ہے۔ اگلی صورت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ صورت طٰہٰ جو اگلی صورت ہے، تو اس میں دیکھیں اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پازیٹیولی اس کا اثبات اور ثابت کیا جائے۔ تو اس اگلی صورت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی زندگی، ان کا واقعہ، ان کی دعوت سے توحید کا جو ہے اثبات کیا گیا کہ دیکھیں کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے توحید کا پرچار کیا، توحید کے راستے پر، اور توحید کے ہی راستے پہ چل کر انہوں نے ایک شریعت قائم کی، اور وہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا ایک بڑا دونوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی سابقہ صورت اور اگلی صورت کے ساتھ جو مضامین کے اعتبار سے اس کا بڑا اسٹرانگ مرکزی مضمون کے ساتھ حتیٰ کہ ایک بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ کنیکشن موجود ہے۔ اب دیگر مضامین کیا ہیں صورت کے؟ کہ دیگر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے شروع کے اندر صورت میں اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں جو ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کا ان ہستیوں کا جو ہے وہ ان کی دعائیں اور اس کی استجابت کا مطلب ہوتا ہے قبولیت، ان کی قبولیت کی جو ہے وہ ایک مضمون کے طور پر اس کو بیان کیا گیا، اہم بات کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، یہ ہستیاں بھی انہی سے دعائیں کرتی تھیں، اور یہ ہستیاں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے محروم کبھی نہیں رہیں، لہٰذا تمام لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ توحید کا بیان ہے اور شرک کی تردید کی گئی ہے، ساری مکی صورتوں کا اہم مضمون ہے۔ کوئی مکی صورت آپ کو اس سے خالی نہیں ملے گی جس میں توحید کا بیان زبردست انداز کے اندر نہ ہو اور شرک کی تردید نہ ہو۔ لیکن ہاں اسلوب بدل کے ہیں مختلف اسالیب کے اندر، اور ہر صورت کا مضمون جو ہے اسلوب جو ہے وہ دوسری صورت سے قدرے مختلف ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا صبر، استقامت اور کردار کی بات کی کہ 10 انبیاء اکرام کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، اور ان کے صبر اور استقامت، ان کے جو دعوت ہے، ان کا جو کردار ہے، اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کو جو ہے اس کی طرف جو ہے ان کو دیکھیں 5 نبی کا زمانہ ہے، ابتدا ہے، ریلیٹیولی نسبتاً ابتدائی دور ہے، تو ظاہر مسلمانوں کو ان کے کردار کو اس دعوت کے اوپر، اس ایمان کے اوپر جمے رہنے کے لیے جو ہے وہ ایسی مثالوں کی جو ہے ضرورت تھی جو پہنچائی گئی، وہاں پہنچائی گئی، آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔
قیامت کی تکذیب کرنے والے یہ جو لوگ مقامی مکہ قریش کے لوگ موجود تھے، ان کو زجر و تنبیہ کی گئی ہے، اور ان کے انجام کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کیا ہوگا تمہارا انجام۔ قریش مکہ کوئی توحید کی دعوت ہے، نظار انجام آخرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ہدایت کی گئی کہ دیکھیں قرآن اور نظار و تبشیر کے لیے بہترین چیز ہے۔ آپ کو یہ بار بار ہر جگہ پہ بتایا گیا، اور اسی کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ آپ انذار اور تبشیر کیے جائے، اچھی خبریں بھی لوگوں کو اسی کے ذریعے سے دیں، جو اچھے اس کو قبول کر کے ایک خاص طرح کا جو لائف سٹائل اپنائیں گے، ان کے لیے اچھی خبریں اور بشارتیں اور اچھے انجام کی خبریں دیجیے، اور جو لوگ اس سے انکار کریں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے، ان کے انجام سے بھی ان کو خبردار کر دیجیے۔ یہ انذار و تبشیر ہے۔ تو یہ اسی قرآن کے ذریعے آپ فرمایا کہ اسی کے ذریعے سے کیے جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ہی ساری زندگی انذار اور تبشیر کروایا۔ آپ نے بہت لمبی چوڑے خطبے نہیں ارشاد فرمائے، آپ نے لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی ہیں، آپ نے دلائل و انبار کے ڈھیر نہیں لگائے ہیں دوسرے، ہاں یہی قرآن جو ہے پیش کیا ہے۔ اور یہ اسی قرآن کی تسخیر کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لٹریچر اور شاعر اور ادیب اور خطیب لوگ جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے، اور اس کی حقانیت کے سامنے جو ہے وہ کسی کا سکہ نہ چل سکا، اور سب کو بالآخر قرآن نے جو ہے مسخر کر لیا، بڑے بڑے لوگوں کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اسی قرآن کے ذریعے سے مسلسل دعوت و تبلیغ اور نذار و تبشیر کیے جانے کا آپ کو جو ہے حکم دیا گیا، اور یہ آج بھی ہمارے لیے جو ہے اس کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ آج بھی ہمارے لیے یہی جو ہے چیز ہے، قرآن مجید ہی دعوت کا سب سے بہترین ذریعہ ہونا چاہیے، اور یہی اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، اور اسی کے جو ہے تذکرے ہوں، اسی کے جو ہے دروس ہوں، اسی کے مذاکرے ہوں، اسی کے اوپر بات چیت ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں کہیں بھی کسی محفل کے اندر ہر تمام چیزوں کا ذکر اور کرتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے یہ قرآن کی فریاد قرآن کرتا ہے کہ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی بلاغت کی بات نہیں ہوتی، اس کے معانی کی بات نہیں ہوتی، اس کے مضامین کی بات نہیں ہوتی، اس کے اعجاز کی بات نہیں ہوتی، اور اس کے احکامات کی بات نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کی ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ نبی کے وسلم کو فرمایا گیا کہ اسی کی بات کیجیے۔ دیکھیے کہ یہ ہمارا جو زندگی کے اندر جو چیز مفقود ہے، جو چیز ہم جس کے اوپر عامل نہیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مبارک کا کے پہ جو ہے جو چیز ہمیں جو مسنگ لنک ہے، دیکھیں وہ یہی چیز ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر قرآن مجید مرکزی، اور صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی، اور لیکن ہماری زندگی کے اندر اس کی وہ مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے سورہ مریم کا صوتی بیانیہ اور اعجاز معجزہ، یہ اگر آپ نے، مجھے یقین ہے آپ نے بارہا اس کی تلاوت کی ہوگی، اس کو سنا بھی ہوگا، تو اس میں بڑا زبردست ایک صوتی ہم آہنگ موجود ہے سورت کا، ایک ردم ہے، ڈیوائن ردم ہے، جسے موسیقی کا تو ہرگز نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ردم اور ایک ڈیوائن ردم ہے، وہ اس کے اندر جو انسان کے دلوں کو جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، چھوتا ہے۔ دیکھیں سورہ مریم کی جتنی آیات جہاں پہ ختم ہو جاتی، جن کو جو ہے فواصل جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ لفظ جس کے اوپر سورت ختم ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے ایک وزن کے اوپر آئے ہیں، اور اس وزن کو عربی میں یہ فعیل کا وزن ہے، یعنی اسی وزن کے اوپر سارے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس نے الفاظ کو چناؤ کیا ہے، اس نے بہترین الفاظ، اور یہ یا یعنی کہ یا کہ اس پہ جو ہے الفاظ پہ ختم ہوتے ہیں، یہ الفاظ جو ہے ہم ابھی آگے اس کو دیکھیں گے، اور ان کی تکرار ہے، اور یہ ہم کافی الفاظ ہیں سارے کے سارے، تو دیکھیں کہ اس میں ایک شریعت سی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس میں یہ اس کا جو سننے والے کے دل پر ان کا اثر ہوتا ہے، ان کو آیات کو یاد رکھنے میں آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ عرب علاقوں کے اندر ہمارے یہاں قرآن مجید کو بالعموم جو ہے ریورس آرڈر میں تیسویں پارے سے شروع کروایا جاتا ہے، جو ہے وہ بالعموم، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن عرب ملکوں کے اندر جو ہے وہ، یا یہ لوگ جب حفظ کرنا شروع کرتے تو کہتے ہیں سورہ مریم سے کریں، سورہ مریم کو آسان یاد کرنا آسان ہے ان کے لیے۔ یہ شاید ہمارے ہاں شاید اس کو کنیکٹ نہیں اس لیے کر پاتے کہ ہم ظاہر ہے
اس کی جو یہ صوتی آہنگ ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے، ہم اس کو شاید جو ہے اپریشیٹ نہیں کر پاتے، لیکن ظاہر ہے عرب والے زبان لوگ اس کو وہ کرتے ہیں، تو اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور پھر توجہ بھی اگر آپ اس کو معنی کے ذات ہے تو آپ کی توجہ بھی مرکوز رہتی ہے کہ کیا لفظ آئے ہیں، اور یہ اس طریقے سے قرآن مجید کی ایک بلاغتی حکمت بھی ہے، بلاغت کی حکمت بھی ہے، اور یہ یعنی قرآن مجید کا یہ جو صوتی آہنگ ہے، یہ محض خوبصورتی ہی نہیں ہے بلکہ معنی کے ساتھ ساتھ اس کے صوتی اثرات بھی ہیں، یعنی جو شخص سنے گا تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو عربی سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، پھر بھی قرآن مجید جو ہے جب سنتے ہیں تو از طبیعت پہ اثرات ان کے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے بہرا ایسا ہوا ہے زندگی کے اندر، بڑے واقعات ہیں اس کے، تو وہ جو ہے جو یہ صوتی آہنگ ہے، صوتی اثر ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ اس سے جو متاثر ہوتے ہیں، بلکہ یعنی یہ صرف محض صوتی بھی نہیں، اس کے معانی کے الفاظ اور ساتھ ساتھ یہ جو صوتی تاثیر ہے، یہ بھی ہمیں انہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ الٹپ نہیں رکھ دی گئی ہیں، بلکہ بڑے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ ان کو رکھا ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے۔ تو عربی بلاغت میں اس طرح کی جو قافیہ بندی ہے، یعنی ایک جیسے الفاظ آیات کے آخر پہ آنے کو جو ہے یہ جسے سجا کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز اگر ایسی ہے تو پھر ہم اسے مسجع کہتے ہیں، جو اور یہ فصاحت کی جو علامہ سمجھی جاتی ہے، اور قرآن حکیم نے اس کو ہدایت پہنچانے کے لیے بطور ذریعہ استعمال کیا، کہ عرب فصاحت میں اور بلاغت میں بہت بڑے اپنے آپ کو چیز سمجھتے تھے اور اپنے آپ مقابل کسی کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن قرآن نے اس سے بھی بڑی بلاغت اور فصاحت کا جو ہے وہ نمونہ ان کو دکھا کر قرآن مجید کے اندر ان کو بھی جو خاموش کر دیا اور ان کو ماننے پہ جو ہے مجبور کر دیا، یعنی وہ ماننے پہ وہ ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ تو اچھا، یہ جو فعیل، یہ سارے کے سارے جو بیشتر الفاظ ختم ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا قرآن آیات، یہ جو وزن جو ہے وہ فعیل کا وزن ہے، فعیل کے وزن پہ یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں، یہ الفاظ اپنے اندر بہت گہرائی، یعنی فعیل کا وزن وہ وزن ہوتا ہے جس میں یعنی الفاظ کے اندر گہرے معنی جو ہے پائے جاتے ہیں، اور ایک ہی وزن پر ہونے کے باعث عبارت میں دلکشی اور ہمانگی بھی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی خفیہ، شقیہ، ولیہ، رضیہ، سمیہ، سمیہ اور عطیہ، جو ہے یہ لفظ جو ہے اس طریقے سے ایک ہی ہے، آپ دیکھیں کہ زبان میں، تو یہ جو الفاظ آتے ہیں، یہ عربی زبان سے، عربی زبان کے 96-97% الفاظ جو ہوتے ہیں 3 حرفی مادے سے نکلتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ الفاظ جو فعیل کے وزن پہ آتے ہیں، یہ اپنے اندر یعنی یہ 3 حرفی مادے سے آگے بڑھ کر ایک خاص قسم کی الفاظ کے اندر تبدیلی اور معنی کے اندر تبدیلی، یا پھر اس میں شدت کا جو اظہار اس سے مقصود ہوتا ہے، یعنی فعیل کے وزن پر آنے والے یہ بیشتر الفاظ ہیں، ان کو صفت مشبہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارے الفاظ صفات پہ مشتمل ہے، خفیہ کوئی چیز جو ہے جو خفی ہو، جو چھپی ہوئی ہو یا آہستہ ہو، شقیہ یعنی جو چیز جو ہے محروم ہونا، بدبخت ہونا، ولیہ اسی طرح ہے ولی، رضی جو ہے خوش ہونا، جو پسندیدہ، سمیہ سننے کی جو ہے عطیہ، یہ سارے کے سارے ان کے اندر جو ہے صفات پہ مشتمل ہے، تو ان صفات کو یا اس کو جو صفت کو صفت مشبہ کہتے ہیں، یعنی صفت مشبہ کوئی وہ اسم ہوتا ہے یا کوئی وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے جو کسی مستقل یا دائمی یا پائیدار صفت کو ظاہر کر۔ دیکھیں، ایک صفت ہوتی ہے کسی کے اندر تو وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک صفت ہوتی ہے جو ہمیشہ پائی جاتی ہے کسی چیز کے اندر، وہ بیان کرنے کے لیے جو ہے صفت مشبہ کا استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر۔ مثال کے طور پہ کبیر ہے، بڑا ہے، وہ ہمیشہ بڑا ہی رہے گا، حسین ہے، قوی ہے، علیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے، صفاتی نام ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں، جو ہے علیم ہے، کریم ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے یہ صفت مشبہ کے وزن پہ آتے ہیں، یہ صفت مشبہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو میں کوئی جو ہے وہ نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو کوئی گرامر نہیں پڑھا رہا، لیکن بعض الفاظ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وضاحت ضرور ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کی اگر وضاحت نہ کی جائے تو یہ جو قرآن مجید کی یہ صورت کا جو حسن ہے، یہ شاید اس کو ہم اپریشیٹ نہ کر سکیں، یا بار بار جو ہے یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ الفاظ جو ایک جیسے آئے ہیں، ان الفاظ کی وضاحت کیا ہے، ان الفاظ کیوں ایک جیسے آئے ہیں،
ان کی جو ہے وہ مطلب کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کیا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سلائیڈ جو ہے آپ کے لیے یہ وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اس کی جو ہے وہ آئی ہیں۔ تو ان الفاظ کے استعمال میں معانی میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، مبالغہ یا شدت کا اظہار کیا جاتا ہے، لفظوں کی بناوٹ میں یکسانیت نہیں آ جاتی ہے، جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ایک صوتی حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی انفرادیت، اس کا معجزہ اور انتہائی بلاغت ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، یہ اس پہ دلالت کرتی ہیں یہ جو الفاظ جو موجود جو آئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو سورت کا ہم عام طور پہ بصری خاکہ بناتے ہیں جو ہے ہر دفعہ، تو وہ ابھی نہیں بن سکا تھا، مجھے اس کا وقت نہیں مل سکا تھا، تو انشاءاللہ اس کو ایڈ کر دیا جائے گا جب لوڈ ہوگا، اور آئندہ تمام جو اس کی آئندہ جو اسباق ہوں گے ان میں بھی ہم اس کا انشاءاللہ اس کا موجود ہوگا اور تذکرہ کریں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم سورت کی طرف آتے ہیں، اس کے آج کے سبق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاف ہا یا عین صاد۔ دیکھیں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی آتے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران کے اندر بھی آ چکے ہیں، دوسری صورتوں کو بھی کچھ میں آ چکے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ان کو اکٹھا لکھا جاتا ہے ان الفاظ کو، لیکن یہ ٹوٹے ہوئے ابریویٹڈ، اور ان کو جو ہے وہ مطلب مقطعات قطع کی ہوئی ہے آپ کہہ لیں الفاظ، ان کو الگ الگ ہی قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کاف کو الگ، ہا کو الگ، یا کو الگ، عین کو الگ، صاد کو الگ، تو یہ الگ الگ جو ہے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کائنڈ آف ابریویٹڈ لیٹرز ہیں۔ ان کے بارے میں ہم پہلے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کے معنی کو نبی اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا ہے، تاہم مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، تو وہ ساری کی ساری مفسرین کی آراء ہے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم مزید جو ہے وہ بات کریں گے، کیونکہ اس کے کچھ معنی کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد سے کیا مراد ہے، تو اس کا ہم سر تذکرہ کریں گے آگے تھوڑا سا اس کی سلائڈ کی جب لفظ کی تفصیل کے اندر۔ ذکر و رحمت رب کا، دیکھیں یہ الفاظ سارے کے سارے جو الفاظ آسان ہیں تو انشاءاللہ اس کا ذکر ہم زیادہ نہیں کریں گے، لیکن جن کی ہم پہ تفصیل آئے گی تو وہ کریں۔ ذکر ہے وہی کیا، وہ اردو کا، رحمت ہے وہی رب کا، آپ کے رب کی، آپ کی رحمت، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے یہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر اپنی رحمت فرمائی ہے اور وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اب کس کے اوپر رحمت فرمائی ہے، اس کا ذکر ساتھ ہے، عبدہ زکریہ، عبدہ زکریہ، عبد بندے کو کہتے ہیں، اس کے بندے زکریہ پر، تو اپنے بندے عبدہ یعنی اس کے بندے، یعنی اپنے بندے پر، اللہ کے بندے زکریہ پر جو رحمت فرمائی اللہ نے، یہ اس کی رحمت کا ذکر ہے۔ تو سورت کا آغاز ہی بتا رہا ہے کہ یہ مضمون جو ہے کس طرف جائے گا، تو اس کی بات کی گئی ہے۔ اذ نادا ربہ، اذ جو ہے ماضی کے لیے کوئی چیز جب ہو چکی ہو، when کے لیے، جب when it has happened، جو کچھ ماضی میں ہوا ہے تو اس کے لیے پھر اذ آتا ہے، اور اگر آپ کوئی جو آگے فیوچر کے لیے کوئی چیز ہو تو پھر وہ اذا آتا ہے۔ یہ اذ اور اذا کا ڈفرنس ہوتا ہے۔ اذ when جب، نادا پکارا، ندا سے ہے، ندا اردو میں بھی کہتے ہیں پکارا، رب جب اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو۔ آپ جو ساتھی جو بہنیں اور بھائی جو نئے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لیا کریں کہ جہاں پہ کسی لفظ کے ساتھ اس کی جو ضمیر ہوتا ہے پروناؤن، اس کو جو ہے جوڑا جاتا ہے تو وہ الگ سا کلر دے دیا جاتا ہے، یعنی لفظ الگ ہوتا ہے، اس کی پروناؤن الگ ہوتا ہے، تو وہ بریک ڈاؤن سے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا بہتر سمجھنے میں، لفظ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نادا ربہ، نادا، اچھا یہ جو ہے لفظ نادا ینادی، یا جو ہے نادا ینادی منادتن، یہ باب منادا ینادی منادتن، نہیں اس کو نادا ینادی ہونا چاہیے تھا، پکارنا، یہ باب مفاعلہ ہے، اس کو جو ہے یہ منادا، ہم اردو میں بھی نادا بھی کرتے ہیں، پکارنے کو کہتے ہیں، جب پکارا، ندا ان خفیہ، یہ وہی ندا ہے اردو میں، آواز خفیہ، خفی آواز مین ظاہر دو الفاظ آتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جلی آواز، خفی آواز۔ جلی آواز جو ہے جو اونچی آواز ہو، خفی آواز، دیکھیں کچھ نمازیں خفی پڑھائی جاتی ہیں، کچھ جلی پڑھائی جاتی ہیں، کون سی آپ کو پتہ ہے؟
فجر کی، مغرب کی، عشاء کی جو ہے جلی ہوتی ہیں، باقی دو نمازیں جو ہے عصر کی اور ظہر کی خفی ہوتی ہیں. تو وہی آہستہ علی آہستہ آواز سے پکارا. تو دیکھیں آپ وہی آتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا وقت میں نے لگایا اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خفیہ، یہ کیا دیکھیں یہ سارے خفیہ صفت مشبہ ہے. خفیہ مینس صفت ہے، اور کون سی صفت ہے؟ مشبہ صفت ہے. اور وہ کیا ہے؟ آہستہ. اور یعنی اس کے اندر جو ہے خفا مصدر سے، خفا ان سے جو ہے پوشیدہ دبی آواز میں. تو یہ جو ہے پازیٹیولی اس کو بیان کریے کہ ڈیفینیٹلی اس نے بہت آہستہ آہستہ جو اللہ اپنے رب کو پکارا جو ہے. قالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں. یہ انا اور نی چھوٹی یہ مرکب ہے لفظ، اس کو اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹی یہ کو الگ لکھا گیا ہے ساتھ. انا اور نی آگے ساتھ ہے. بے شک میں، وہن العظم منی، وہن جو ہے یہ ہم بہت سنتے ہیں حدیث پاک میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو ہے وقت آئے گا مسلمانوں کو جو ہے جب اس پہ اور جو قوم میں ٹوٹ پڑیں گی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا، پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون کیوں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ ان کو وہن کی بیماری ہو جائے گی. تو وہن جو ہے وہ وہیں سے پھر ان لوگوں کو اس کا وہ ہے کمزوری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وہن العظم، عظم جو ہے ہڈی کو کہتے ہیں، ہڈیوں. اچھا عظم سنگولر آیا ہے لیکن ساتھ الف لام آیا ہے نا، تو یہ جنس کا تمام ہڈیاں یعنی ہڈیوں کی جنس جو ہے. تو ہڈیوں کی وہن العظم، ہڈیوں کی کمزوری. منی، میری، میری جو ہے مجھ سے جو ہے کیا ہو گیا ہے کہ وہن العظم کمزور ہوگی. وہنا کمزور ہوگی، العظم ہڈیاں، منی میری، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. اس نے کہا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. وہن جاہنو، وہن جاہنو، وہنن کمزور لاغر ہونا. تو یہ اس کا جو العظم جو ہے ہڈی، ہڈی ہے، لیکن چونکہ ساتھ لام الف لام یہ جنس کا کہلاتے ہیں یعنی تمام ہڈیاں، اس وجہ سے ترجمہ جو ہے وہ جمع میں کیا جاتا ہے. اس کی مثال الانسان ہے. الانسان جو ہے مراد ایک انسان، لیکن الانسان الف لام اس کے ساتھ لگا ہوا جنس کا، تو اس سے مراد ہے تمام انسان. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تمام انسان. وہاں پہ حالانکہ انس کی جمع جو ہے وہ انسان کی جمع انس نہیں ہے بلکہ صرف انسان ہی ہے، اس وجہ سے وہاں بھی الف لام جو ہے لگا ہے اس کا. وشتعل الراس شیبہ، وشتعل. اچھا یہ دیکھیے الفاظ ایسے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اس طرح اردو میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتے ہیں. وشتعل یہ شعلہ سے لفظ ہے دیکھیں. اور چمک اٹھا، سر، راس سر کو کہتے ہیں، اور شیبہ سفیدی سے. شیبہ بڑھاپے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن معنوں میں نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے سفیدی سے، بالوں کا، سر کے بالوں کا سفید ہو جانا جو ہے بڑھاپے سے. تو پھر اس کے معنی میں مراد لیا جاتا ہے بڑھاپا. جہاں جہاں پہ بھی آپ حدیث پاک میں، قرآن مجید میں لفظ شیبہ دیکھیں گے تو بڑھاپا ترجمہ ہوگا. حالانکہ اس کا جو ورب اپنا ہوتا ہے اس کو مطلب ہوتا ہے کہ سر کے بالوں کا سفید ہو جانا بڑھاپے کی وجہ سے. تو پھر بڑھاپا ہی مراد لے لیا جاتا ہے. تو وشتعلا یہ شین عین لام شعلہ، شعلہ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے جو ہے باب افتعال ہے. اشتعلا یعنی شعلہ مارنا، چمک اٹھنا. جب شعلہ بھڑکتا ہے تو چمکتا ہے، کوئی چمک بھی پیدا ہوتی ہے اور چمک اٹھنا. تو چمک اٹھا، الراسو سر، شیبہ سفیدی کی وجہ سے. یعنی تو میرا سر جو ہے، یعنی سر جو ہے وہ چمک اٹھا ہے سفیدی سے. تو مراد کیا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ظاہر یہ مراد ہے. اس لیے کئی ترجموں کے اندر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا سر جو ہے وہ ایسا ہو گیا، سفید ہو گیا. اور یہ لیکن صحیح معنی جو ہے، جو لفظی معنی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھا کیجئے. وشتعلا کا مطلب ہوتا ہے چمک اٹھا، اور چمک اٹھا ہے میرا سر سفیدی سے، یعنی ساری سفیدی سفیدی نظر آتی ہے. 98 برس کی عمر تھی اس وقت حضرت، 120 برس کی عمر تھی حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام کی اس وقت. راس سر کے لیے اردو میں شعلہ، اشتعال، مشتعل، مشعل، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں لفظ. اور شیبہ جو ہے وہ سر کے سفید ہونے کو شیب کہتے ہیں. ولم اور نہیں، ڈیڈ ناٹ. ولم جو ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو اردو انگلش میں ڈیڈ ناٹ ہوتا ہے. اور نہیں کن ہوا میں، بے دعائے کا، میں ہوا نہیں، میں ہوا بے دعائے کا، دعا کے ساتھ، کا دعائے کا، آپ سے دعا کے ساتھ، یعنی آپ سے دعا مانگ کر، میں تجھے پکار کر نہیں ہوا
لم اکن جو ہے یہ مضارع منفی ہے، میں نہیں رہا کبھی، بے دعائے کا تیری دعا سے تجھے پکار کر میں کبھی نہیں رہا رب شقیہ، اے میرے رب میں کبھی شقی یا نامراد یا محروم یا بدنصیب۔ تو دیکھیں یہ بھی وہی لفظ آ گیا شقیہ۔ اب آیت ختم ہو رہی ہے، آیت ختم ہونے پہ جو فصل ہے یہ والا یہ لفظ ہے شقیہ، شقیون سے یہ جو ہے صفت مشبہ آ گئی ہے، محروم، نہ بدنصیب، نہ مراد، جس کو جو ہے جس کے حصے میں کچھ نہ آیا ہو۔ تو یہ اردو میں لفظ شقی آپ کو ہوگا، شقی القلب ہے، یہ بڑا نامراد اور بے نصیب اور محروم شخص ہے، شقی القلب جسے کہتے ہیں، یا یہ سعید کے معنوں میں استعمال مخالف کے طور۔ سعید جو ہے وہ سعد اور اس سے خوش نصیب بامراد شخص کو جو ہے سعید کہتے ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں شقی لفظ ہوتا ہے، یہ دونوں باہم متضاد ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، وَإِنِّي اور خفت اور میں ڈرتا ہوں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں الموالی، موالی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، میں قرابت داروں سے۔ یہ موالی وہ ہوتے ہیں جو چچا اور چچا کی جو لائن ہوتی ہے، ڈسٹنٹ سیکنڈ کزن، جو ہوتے ہیں پہلے رشتے کے اندر چچا، دوسرے رشتے کے اندر، تیسرے رشتے کے اندر، ان کے جو اولاد ہوتی ہے وہ ان کو بنی آمام کہتے ہیں۔ ام جو ہے آپ کو پتہ ہے چچا، بنی آمام چچا کے بیٹوں، بھائی بند، عزیز و اقربا، قریبی رشتہ دار، یہ سارے ان کے لیے لفظ ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے موالی، الموالی رشتہ دار۔ تو میں ڈرتا ہوں رشتہ داروں سے، میں ورائی، ورا جو ہے پیچھے کو کہتے ہیں، اگرچہ دیکھیں قرآن مجید میں کہ جب ورا جو ہے آگے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پیچھے کے لیے بھی، زیادہ تر عربی میں، موجود عربی میں پیچھے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو ہے وہ آگے اور پیچھے نہیں ہوتا اصل میں، اس کا معنی ہوتا ہے، ورا کے معنی ہوتا ہے آڑ، تو حد فاصل۔ تو اس وجہ سے پھر یہ لفظ پیچھے بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آگے کے لیے بھی، دونوں استعمال ہو سکتا ہے۔ کانٹیکس بتائے گا کہ کیسے۔ تو میں اپنے پیچھے آنے والے جو میرے رشتہ دار ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں۔ وکانت، کانت جو ہے وکانا اگر میل کے لیے، کانت فیمنن کے لیے، امراتی، کانت امراتی، امرات جو ہے وہ بیوی یا عورت، امرات، امراتی میری بیوی، میری عورت، آکرن جو ہے وہ بانجھ، اور ہے میری بیوی بانجھ۔ میں اپنے پیچھے والے قرابتداروں سے ڈرتا ہوں، ان کے کردار، ان کے وہ اخلاق اور ان کے جو اچھے نہیں ہیں، اور وکانت امراتی اور میری بیوی ہے بانجھ، یعنی آخر جو عقارتن سے جو ہے یہ فاعل ہے واحد مونس کا بانجھ۔ فہبلی، فہ پس حبلی عطا کر لی مجھے، یہ حب جو ہے یہ وہی ہے جو اردو میں ہماری فقہ میں ہبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہبا کر دیا، عطا کر دیا، دے دیا، گفٹ کر دیا، ٹھیک ہے، وہی ہبا آپ کو پتا ہونا وہی ہے۔ وہبا اس کا ورب ہوتا ہے وہبا یہب، وہبن عطا کرنا، عنایت کرنا۔ مل لدن کا، مل لدن جو ہے پاس کو کہتے ہیں کا، آپ کا، اپنے پاس سے، ولیہ اپنے ایک وارث۔ اچھا یہ جو ولی ہے یہ مولا اور ولی کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ شخص جو اس کے بعد کسی متعلقہ امور کی سرپرستی کرتا ہو وہ ولی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ یرثنی، یرث وہی ہے وراثت کا ہے، جو وارث ہو، یرثنی جو وارث ہو میرا، نی میرا، وہ یرث اور وارث ہو کسی اور کا بھی بتایا، یعنی جو وارث ہو میرا، وجارث ہو اور جو وارث ہو من آل یعقوب، آل یعقوب کا بھی، یعنی جو آل یعقوب میں سے لوگ ہیں ان کا بھی وہ وارث ہو۔ وجعلہ اور اسے بنا دے رب رضیہ، اے میرے رب رضی جو پسندیدہ ہو، پسندیدہ انسانوں سے۔ اور دیکھیں یہ رضی بھی جو ہے یہ وہی ہے، رضی المصدر سے صفت مشبہ ہے، تو دیکھیں کہ ہر لفظ تمام آ رہے ہیں۔ یا زکریہ، اے زکریہ، انا بے شک، نبشروں کا نون پیش نون جو ہے ہم، بشرا جو ہے وہ بشارت دینا، کا آپ کو، اے زکریہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بغلام ایک لڑکے کی۔ غلام جو ہے وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں، غلام کے معنی لڑکا بھی ہوتا ہے، غلام کے معنی سرونٹ بھی ہوتا ہے، ڈسائب شاگرد بھی ہوتا ہے، سارے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ظاہر ہے بیٹے کے معنوں کے اندر لڑکے کی۔ اسمہ یحییٰ تو اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے یا اس کو نہیں بنایا، من قبل سمیہ اس سے پہلے کوئی
سمیہ ہم نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم نام، تو اس کے لیے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا اس سے پہلے۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، مکمل میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ جزاک اللہ خیرن۔ اب تھوڑا سا چونکہ یہ طویل پیسج ہو گیا ہے، سورت کا ابتدائیہ بھی تھا، اور یہ اپنے ساتھ چونکہ آیات کو جو کہ چھوٹی آیات ہیں لیکن ایک ہی مضمون ہے، تو اس کو ہم نے اکٹھا جو ہے وہ پڑھ لیا تاکہ اس کو اکٹھا جو ہے ہم بیان کر سکیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے زکریا علیہ السلام، ان کا اللہ تعالیٰ کے نبی جو گزرے، ان کی بات کی گئی ہے، اور انہوں نے دعا مانگی، اور بنیادی طور پر اس میں میسج پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان مانگ کر جو ہے کبھی بھی محروم نہیں رہا اللہ تعالیٰ سے، یہ جو ہے وہ بتایا گیا۔ اب سورت کا آغاز جیسے میں نے کہا تھا کہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ان کا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت اس کا نہیں کہ آپ نے ان کی وضاحت کی ہو، تاہم یہاں پہ اس مقام پر امام قشیری نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک مفہوم نقل کیا ہے، اور میں آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے بیان کر دی، میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے پہلے مفسر قرآن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فہم قرآن کے لیے دعا بھی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے حبر الامہ، امت کا حبر، جو امت کا عالم، سب سے بڑا عالم یعنی کہا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ کاف سے مراد ان کی مراد ہے کہ کافی، اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ ہا سے مراد ہادی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ یا سے مراد ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے جو ساری کائنات پر غالب ہے۔ عین سے انہوں نے وہ کہا کہ عالم ہے، علیم ہے، وہ پوری کائنات کو جاننے والا ہے۔ اور ساتھ سے مراد کہ وہ صادق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے کی ہے، اور اس کی ایک اور جو روایت بھی ہے، امام قرطبی اور امام آلوسی نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر، روح المعانی، امام جو ہے وہ امام قرطبی کی تو تفسیر قرطبی ہے، اور امام آلوسی کی روح المعانی ہے، معروف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ جب دعا مانگتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے کہ یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، اے کاف ہا یا عین صاد مجھے بخش دے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نام ہیں، اور بعض علماء نے تو اس کو جو ہے اسم اعظم بھی کہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بہرحال یہ پھر بھی جس میں نے کہا کہ صحابہ کرام، ہو سکتا ہے یہ معنی موجود ہو، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں اس کی تصدیق چاہی ہو، لیکن اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ہے۔ تو لیکن یہ بھی ایک رائے ہی ہے، چونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تک ثابت نہ ہو تو یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا سکتا، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ اچھا، یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور بنی اسرائیل کا مذہبی جو ہے ایک نظام تھا، اس کے اندر یہ کاہن تھے، یہ پریس تھے، جو ہے یہ کاہن ان معنوں میں نہیں جو آج کل کاہن جو ہے ہم جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور اس طرح کی، یہ جو ہے وہ کاہن نہیں، بلکہ کاہن جو ہے بنی اسرائیل کے جو نظام کے اندر، بنی اسرائیل کی امت اور ان کی شریعت کے اندر ایک جو ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عہدہ، مرتبہ، ایک ذمہ داری تھی عالم کی یا پریسٹ کی۔ تو وہ ایک خاص قسم کے رسومات کرتے تھے ہیکل کے اندر، یعنی ہیکل جو مرکزی ان کا کعبہ یا قبلہ جو بھی ان کا عبادت گاہ تھی وہاں پہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 قبیلے میں سارا ملک تقسیم ہوا،
تو ان کا ایک 13واں قبیلہ بھی تھا اور وہ بنی لاوی کا قبیلہ تھا، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ صرف جو مخصوص تھا مذہبی عبادات کے لیے. تو اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان جو تھا اس کا ایک خاص مقام یہ تھا کہ وہ جو ہیکل تھا، جو مقدس، اس کو مقدس یہ لوگ لکھتے ہیں، مقدس مین ہولی پلیس، اس میں بخور جلاتے تھے اور عبادتی فرائض یعنی عبادت کو لیڈ کرتے تھے، یعنی وہ امامت وغیرہ کرتے تھے اور بخور جلاتے تھے وہاں پہ. تو یہ اچھا، باقی جو بنی لاوی تھے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ باقی جو بنی لاوی تھے وہ صرف صحن اور جو آگے کوٹھڑیاں جو سائڈ پہ جو حجرے بنے ہوتے تھے وہاں تک ان کی خدمت کرتے تھے اور قربانیاں چڑھاتے تھے، قربانی آتی تھی، اور وہ جو مقدس تھا ہیکل تھا اس کی جو ہے نگرانی کرتے تھے. تو بنی ہارون کے 24 خاندان تھے، یہ باری باری خدمت سر انجام دیتے تھے. ان میں سے ایک خاندان جو تھا ابیا، اس کا سردار جو ان کے سردار حضرت زکریا علیہ السلام تھے. یہ مطلب ان کے ہارون علیہ السلام سے خاندان سے تھے اور یہ ان کو بہت خصوصی مقام تھا. یہ اس مقام پہ جو ہے وہ آئے وہ تھے وہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی، مقرر تھے، جہاں سے جو ہے وہ کاہن اعظم ہوتا ہے ان کا سب سے بڑا پریسٹ جو ہے، یا جو امامت کرواتا ہے اور سب سے آگے جو ہے جو اس کی اندر جو ہے دیکھ بھال کرتا تھا ہیکل کی. تو یہ وہاں پہ یعنی وہاں پہ تمام لوگوں کو یا وہاں پہ ان کی نماز اور عبادت اور ان کی جو ہے وہاں پہ اعتکاف کے لیے جگہ بنی ہوتی تھی، حجرہ ہوتا تھا جسے محراب کہتے تھے. تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے تھے، باقی لوگوں کو، اس تمام لوگوں کو وہاں تک ایکسیس نہیں ہوتی تھی. تو یہ ان کی جو خدمات تھی. تو یہ تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو میں جس کے بتا. پھر اچھا، یہ ذکر تو آگے اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کا آ رہا ہے. تو اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد زکریا کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی تو بہت بڑا معجزہ تھی. حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی اہلیہ نہ صرف بوڑھی تھیں بلکہ بانجھ بھی رہی تھی، جو 90 سال 88 سال ان کی 98 سال ان کی عمر تھی، اور حضرت زکریا کی جو 120 سال عمر تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاں اگر بیٹا ہو گیا، معجزہ ہوا، تو پھر آگے کی بات چل رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا معجزہ، وہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے کمال ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام جہاں پہ اپنے اندر مقام پہ جو اس کو آلٹر آج کل کہا جاتا ہے، اس مقام کو جہاں پہ جو ان کا جو پریسٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ پریئرز کو ماس کو لیڈ کرتا ہے، تو وہ ہیکل میں تھا، ہیکل میں تھے وہاں پہ. اس کو زکریا یہاں پہ جو ہے قرآن مجید میں اس مقام کو محراب کہا گیا ہے. محراب کا مطلب ہوتا ہے عبادت کی جگہ. وہ آگے آگے آئے گا، اس کے ہم ذکر کریں گے. تو وہاں سے انہوں نے اپنے رب کے ساتھ جو ہے مناجات کی، ان کو چھپ کے پکارا. تو اس سے ہمیں جو ہے دعا کی آداب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریاض و نیاز اور اخلاص کے ساتھ مانگی جائے، اور ریاض سے اور دکھاوے سے وہی دعا پاک ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی جائے بغیر جو اس کے کیا. بندہ اپنے دل کے گہرے راز جو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلتا ہے جب اس کے مناجات کرے. تو یہ انداز جو ہے دعا کی قبولیت کو جو ہے بڑھا بھی دیتا ہے. البتہ اگر کہیں پہ اجتماعی پہ لوگ موجود ہوں اور دعا کی جائے تو وہ استثناء ہے، اس میں زور سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے اپنی ذوف اور ناتوانی کی سفارش کی کہ اللہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں کبھی زندگی میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا، تو میں یہاں بھی ابھی جو ہے وہ میں ماں تجھی سے میں بیٹا مانگتا ہوں. لیکن جو آپ کے اور میرے سمجھنے کی بات ہے اور بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے محض اس لیے نہیں دعا مانگی، بیٹا مانگا کہ دیکھیں میری پیچھے نسل چلانے والا کوئی نہیں ہے، میں جو ہے آگے میری نسل کیسے چلے گی، بلکہ دعا بھی مانگی ہے تو دین کا مشن چلانے کے لیے آگے مانگی ہے. کہ دیکھیں میرے تو پورے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے آگے نظر آ رہا جو دین کی اس خدمت کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے. تو جو ہے وہ میں تو اس لیے جو ہے وہ مانگنا چاہتا ہوں دعا، اس لیے بیٹا مانگنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مشن کو، پیغمبرانہ مشن کو آگے جو ہے وہ چلا سکے. تو یہ تو دینی وراثت کے حامل کے لیے آپ نے جو ہے دعا مانگی، اور جو ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ میری اور حضرت آل یعقوب کی جتنی وراثت ہے تو اسے عطا کر، وہ ان کا جو ہے مرکب ہو، ان کی خصوصیات کا حامل ہو، اس کے اندر یہ کردار ہو، پسندیدہ سیرت والا ہو،
میرا جانشین ہو، تیری دین کی خدمت کرے، تو یہ والا ایسا پسندیدہ اخلاق والا انسان جو ہے مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو یہ اس اعلیٰ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا بھی فرمائی کہ ان اخلاق کا جو ہے وہ مالک ہو۔ تو آپ نے اپنی ناتوانی کو بطور تمہید کے طور پہ پیش کیا کہ اللہ میں تو اسباب اور حالات تو بالکل ایسے نہیں ہیں کہ اب اولاد پیدا ہوگی، تو میں تو 120 سال کی عمر میں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اب جو ہے تو لیکن تجھ سے میں کبھی مانگ کے جو ہے وہ میں پشیمان نہیں ہوا، کبھی نامراد نہیں ہوا، تو مجھے جو ہے تو دیکھیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اولاد کی جو خواہش ہوتی ہے یہ بالکل فطری خواہش ہے، لیکن یہ جان لینا چاہیے اس مقام کے اوپر کہ ایک عظیم مقام ہے کہ آپ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی زندگی کا سرمایہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے اہم فریضہ تھا وہ دینی فریضہ تھا، تو پیچھے نااہل لوگ موجود تھے، تو آپ نے جو ہے وہ دعا مانگی کہ ان نااہل لوگ تو دین کی اس وراثت کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے، مجھے تو ان خصوصیات والا حامل جو ہے نا بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ ایسا بے نظیر بچہ ہوگا، اس کے نام سے اس کے نام جیسا پہلے نام کا کوئی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، اور یہ ان تمام صفات سے متصف ہوگا جو آل یعقوب کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے ضروری ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ اس پہ جو رکھے گا۔ آگے فرمایا قال رب انی، بے شک یہ تو قالا اس نے کہا، یعنی زکریا نے، رب انی انا، رب انا تو کیسے ہوگا میرا بیٹا، کہاں سے ہوگا؟ یہ کہاں اور کیسے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کس طریقے سے۔ یکون لی غلام، یکون جو ہے ہوگا، لی میرا، غلام بیٹا، میرا بیٹا کیسے ہوگا غلام، وکانت امراتی، آخر وہی لفظ آگے ہیں، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقت بلغت، اور یقیناً میں پہنچ گیا ہوں، بلغا پہنچنے کے معنوں میں آتا ہے کسی ایک حد تک پہنچنا، عمر کی ایک حد تک انسان پہنچ جائے تو وہ بلوغت کہلاتی ہے۔ میں پہنچ گیا ہوں من الکبر، کبر من جو بزرگی، بڑھاپا، میں بڑھاپے کے کیا پہنچ گیا ہوں، عطیہ ایک انتہا کو پہنچ گیا ہوں، یہ بھی وہی عطایات عطین سے جو ہے اسی طرح وہ ہے اس کا مصدر ہے، یعنی حد کو، ایک حد کو، یعنی میں بڑھاپے کی بھی ایک حد کو پہنچ گیا ہوں۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کذالک، اسی طرح ہوگا، ہم نے فرمایا اسی طرح ہوگا، قال ربک کا، تیرے رب نے کہا ہے تیرے رب نے اسی طرح ہی ہوگا، اور کیا فرمایا پھر، ہوا، یعنی یہ والا کام جو میں نے، وہ والا کام جو میں نے کہا بیٹے والا ہونا اس کا، علیہ، یہ علا اور یا دونوں کا مرکب لفظ ہے، علیہ، تو علا اوپر، یا میرا، میرے اوپر، مجھ پر ہین بہت آسان ہے، یہ بھی وہی صفت مشبہ ہے جو ہے ہون ان سے جو ہے صفت مشبہ ہے، وقد خلقتو کا، اور یقیناً میں پیدا کر چکا ہوں، خلقتو کا تجھے، من قبل، اور میں تجھے بھی اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں، ولم تک شیئا، ولم اور نہیں، اور حالانکہ، اور اس حال میں کہ نہیں، تکو یہ تھا، تکون تھا، یعنی تو نہیں تھا، تکو جو ہے وہ تکو شیئا کوئی چیز بھی، تو کوئی چیز بھی نہیں تھا، تکو جو اصل میں تکون تھا، لم کی وجہ سے، لم کے اثر کی وجہ سے نون گر گیا ہے اور واو جو ہے حذف ہو گیا ہے، تو وہ تکو رہ گیا ہے، تو قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ قال رب، اے میرے رب، زکریا نے کہا میرے رب، اجعل لی بنا دے، لی آیا میرے لیے کوئی جو ہے نشانی، قالا تو فرمایا جو ہے آیتوں کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتوں کا تیرے لیے نشانی ہے، اللہ کہ نہیں، یہ ان اور لا کا مرکب ہے، ان لا، تو ترجمہ الگ الگ کرے گی، ان لا کہ نہیں، تو کلمو تو کلام کرے گا، الناس لوگوں سے، تو کلام کرے گا لوگوں سے، نہیں کرے گا لوگوں سے، ثلاثہ لیالن، لیال جو ہے لیل کی جمع ہے، 3 راتیں، سویہ، 3 رات سے مراد ہے 3 رات اور دن، یعنی 3 دن اور رات جو ہے سویہ، سوی جو ہے وہ برابر کے لیے کہتے ہیں، کوئی چیز جو برابر مقدار میں، کیفیت میں، ہر طریقے سے افراد و تفریق سے بچی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے ہی صحیح، سالم، چنگا بھلا، تندرست کے معنوں کہتا ہے، تو بالکل تندرست ہوتے ہوئے 3 دن، تو تجھے کوئی بیماری نہیں ہوگی، تو گونگا نہیں ہو جائے گا، تو کچھ اور نہیں ہوگا، بس 3 دن بعد نہیں کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ تو فخرجا تو پھر وہ نکلا، اللہ قومی ہی قوم کے اوپر، من المحراب، محراب حجرے سے، اچھا وہ محراب وہی ہے، محراب کا مطلب ہے کہ عبادت کی وہ جگہ، تو بعد میں جب مساجد جو بننا شروع ہوئی اسلام کے اندر،
تو جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے قبلے کی سمت گنبد نما جو جگہ ہوتی ہے اس کو پھر حجرہ کا نام اسی کو دے دیا گیا، حجرے کا، لیکن یہ لفظ پہلے سے اس معنی میں چلا آ رہا تھا عبادت کی جگہ۔ فَأَوْحَىٰ، اب دیکھیں تو پھر اس نے اشارہ کیا، اب ظاہر ہے بول تو سکتے نہیں تھے، ان کو نہیں بول سکتے، فَأَوْحَىٰ تو انہوں نے پھر اشارہ کیا، یعنی یہ وہی اوحا یوخی یاہن وہی کرنا، اشارہ کرنا، تو یہ لفظ لغوی معنی ہے اس کا اشارہ کرنا، تو وہ لغوی معنی یا مراد ہے، تو اس نے اشارہ کیا الیہم، ان کی طرف، لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ان کے لوگوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، باہر نکلے لوگوں کو اکٹھے ہوئے، سبہو تسبیح بیان کرو تم، بکرتا ہوں عشیہ، بکرا جو ہے وہ صبح کو کہتے ہیں، اگلے جو صبح کے اوقات کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی کا نام ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے دن کی 12 گھڑیاں، رات کی 12 گھڑیاں جو ہے وہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھیں، وہ عشیہ، اور یہ شام کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی کا نام جو ہے وہ عشی ہے، تو وہ پچھلا واقعہ اس سے مراد ہے شام، تو شام، صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ان آیات کا کوئی ساتھی ترجمہ پڑھ دے۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسے ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو پیمم تین دن اے ہم لوگوں سے جی فہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ مفسرین نے جو ہے کہا کہ یہ جو سوال جو انہوں نے اٹھایا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ دیکھو میرے یہاں اللہ بیٹے کیسا ہوگا، میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو انہوں نے کہا تھا یہ ان کو تردد تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ تردد نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے تفصیلی استفسار کے لیے، یعنی انسان جو ہے نا ری ایشورنس چاہتا ہے کہ یہ ایشورنس کے لیے ہے کہ حالات اسباب تو نہ موافق ہیں، لیکن کیا واقعی ہوگا اب ایسا ہی، تو انہوں نے اسی ری ایشورنس کے لیے یہ جو پوچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حال میں پیدا کیا، تمہارا بھی تو کوئی وجود نہ تھا، تمہیں آدم سے وجود میں اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے، تو اس کے لیے بوڑھے ماں باپ سے جو اولاد پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس رحمت اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی علامت دریافت کی، تو پوچھا کہ تم 3 دن رات جو ہے وہ کوئی لوگوں کے ذریعے بات نہ کر سکو گے، تو پھر سمجھ لینا کہ تمہارا بیٹا، تمہاری بیوی جو ہے حمل قرار پائی ہے، تمہارا بیٹا ہونے والا ہے، تو یہ، اور پھر اس بار جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام عبادت گاہ سے باہر نکلے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کے لیے جو کیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کا صرف ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتابہ، یہ چند آخری آیات ہیں ان کا، جو یا یحییٰ اے یحییٰ خذ پکڑ لے، الکتاب کتاب کو، ہماری کتاب کو پکڑ لے، بقوہ قوت کے ساتھ، وآتینا الحکمہ، اور ہم نے اس کو عطا کیا الحکم، یعنی حکمت اور فیصلہ کرنا، اس سے مراد ہوتا ہے، یعنی اس سے کہ ہم نے سکھایا، سبیہ بچپن ہی سے، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت حضرت کری علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے اس بچے میں جو خصوصیات کی دعائیں مانگی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی دعا، اللہ جب بچہ پیدا ہوا وہ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نبوت اور حکم بچپن ہی میں عطا کیا تھا، بڑی جو ہے وہ گہری حکمت کی باتیں، اور بڑا زبردست کردار کے مالک تھا، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کس کردار، انشاءاللہ ابھی ہم آگے جائیں گے تو آپ پڑھیں، ہم پڑھیں گے، سبیہ کا مطلب ہے وہ بچہ جو بلوغ کو نہ پہنچو، بچپن میں، یعنی عمر کا ایک مخصوص دور ہے، وہ حنانن، اور ہم نے دی شفقت، حنان کا مطلب ہوتا ہے ایسی رقت قلب، یعنی رقیق القلب ہونا، بہت جس میں شفقت ہو، مہربانی ہو، اور جو ہے رحمت ہو، تو وہ بڑے رحیم بھی تھے اور شفیق بھی تھے، مہربان بھی تھے اپنے والدین کے لیے، ملدن، اور اپنی طرف سے، وہ زکاتن، اور پاکیزگی، اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو پاکیزگی بھی عطا کی بہت زیادہ، یعنی نیک پرہیزگار متقی انسان بھی تھے، وکان تقیہ، اور نہایت پرہیزگار بھی، جس میں نے کہا وہ بھی تقیہ بھی، وقایت ان سے جو ہے وہ بہت پرہیزگار متقی بچنے والا، جو یہ بھی اسی طرح کی وہ صفت ہے، وہ بر والدین، وہ برم والدین، اور جو ہے نیک سلوک کرنے والا، بر جو ہے بر والدین نیک سلوک کرنے والا،
احسان اچھا سلوک کرنے والا، والدہ ہی وہ اپنے والدین کے ساتھ، ولم اور نہیں یکن تھا وہ جبارن جبار جو سرکش، سیا نافرمان، اور نہ وہ سرکش تھا اور نہ وہ نافرمان تھا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو اردو میں ہمارے یہاں جبار اور سی نافرمان کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ سلام علیہ اور سلامتی ہے اس دن پر، سلام ہے اس پر یوم ولدا جس دن وہ پیدا ہو، یوم ولدا، دیکھیں ولدا واو پہ پیش ہے تو یہ پیسو وائس ہے، ولدا وہ پیدا ہوا، جس دن وہ پیدا ہوا اس دن پہ جو ہے وہ جو ہے سلامتی ہے۔ وہ یوم یموت، اور جس دن فوت ہوگا اس دن پہ سلامتی ہے۔ وہ یوم یبعث حیا، یبعث پھر وہ جو ہے نا پیش کے ساتھ لفظ ہے پیسے ویسے، باسا اٹھانا، اور یوم یبعث جس دن اٹھایا جائے گا، حیا زندہ کر کے، دوبارہ جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو وہ یہ تین بڑے انسان کی زندگی کے سخت مراحل ہیں، ان تینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کچھ ساتھی ان کا ترجمہ پڑھ دیں۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، نہ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس دن پر اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اب عزیز بہن اور بھائیو، آپ اس کی کچھ جو ہے مباحث ہیں ایک دو سلائیڈ کے، تو آپ اس کو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا، آپ اس کو اپنی طرف سے پڑھ دیجیے گا، لیکن آپ ایک بات کا اس کو دیکھیے کہ کتاب کو زبردستی کتاب کو قوت کے ساتھ تھامنے کا جو ہے مطلب کیا ہے کہ جو ہے آپ کو شیطان، اس کے حواری، دنیا میں دوسرے لوگ آپ کو اس سے ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب پہ جم کے رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے جو ہے اصلاح معاشرہ کا فریضہ جو انجام تم دینے جا رہے ہو، تو یہ تمہارا مشن ہے، اسی کتاب کے پہ بڑی سختی کے ساتھ عمل کر کے، اسی کتاب یہ جو ہے یہ وہی کتاب ہے، یہ کتاب سے مراد جو ہے وہی ہے، یہ تورات ہے، یعنی کوئی اور کتاب نہیں ہے، تو تم نے اسی کتاب کی جو ہے تبلیغ کرنی ہے، اس کو اچھی طرح اس کے جو احکام ہے اس کو نافذ کرنا ہے، اور اس کو جو ہے اس کو پڑھانا ہے، بتانا ہے لوگوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور انہوں نے بہترین انداز کے اندر جو ہے اس کو بڑا زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس پیغام کی تبلیغ کی، نہ صرف عوام کے اندر بلکہ خصوص کے اندر بھی، بلکہ شاہی دربار کے اندر وہاں کا جو بادشاہ تھا ہیروڈ، اس نے اپنی بھابھی کو زبردستی اپنے جو ہے گھر میں رکھ رکھا تھا، بھائی کی بیوی کو، جبکہ بھائی اس کے زندہ تھے، تو آپ نے سخت اس کو کرٹیسائز کیا، اور اس نے کہا کہ یہ حرام کا تم ارتکاب کر رہے ہو، یہ ناجائز اور حرام رشتہ ہے، تم اس کو جو ہے نہیں رکھ سکتے، تو اس نے ان کو قید کر دیا، اور پھر جو ہے اس جو وہی عورت تھی، اس کی بیٹی رکاسا بیٹی کے کہنے پر جو ہے آپ کو قتل کر دیا، اور آپ کا سر کاٹ کر اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو جو ہے پیش کیا۔ تو آپ نے گویا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا حق، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حق آپ نے ادا کر دیا، آپ نے اپنی جان دینا گوارہ کر دی، سر کٹوا دیا، لیکن آپ نے اس کتاب کے جو احکام تھے ان کو بدلنے کے لیے جو ہے اس پہ راضی نہ ہوئے، اور اس اپنے جو ان کا اپنا فتویٰ تھا اور اس کا جو حق برسر حق کہنا جو ہے دربار کے اندر، ایک بادشاہ کے دربار کے اندر، اس کو جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنا گوارہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکم بھی دیا، حنان بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ کی پاکیزگی بھی عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار صفات سے ان کو نوازا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا، اس کے اندر ایک دو جو ہے انشاءاللہ اور بھی یہ بھی ہے، جبار اور رسی بھی نہیں بنایا تھا، تو یہ ان کے جو ہے وہ ہیں ان کے اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، تو یہ عام طور پر بالعموم ہمارے یہاں قرآن پڑھنے سے اتنی عظیم شخصیت، عظیم پیغمبر اور ان کے جو کردار ہے، اور اس کتاب کو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے فریسیوں کو اور جو مفتی تھے وہاں کے ان لوگوں کو، اور ان کو جو ہے ان کو جھنجھوڑا ہے، تو یہ عظیم کردار جو ہے اس سے سامنے آتا ہے ان کا۔ تو اس کو آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا بھی سے، انشاءاللہ آگے اس کو جاری بھی رکھیں گے، آگے حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، جو بھی انہی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خال بن خالہ زاد یا ان کے بھانجے، کوئی دو رشتوں میں سے کوئی قریبی رشتہ تھا ان کا ان کے ساتھ، تو وہ بھی جو ہے وہ
معجزانہ طور پہ پیدا ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکر آگے جاری رہے گا۔ تاہم کچھ ایسے مزید اضافی جو ہے وہ عنوانات بھی ہیں، مباحث بھی ہیں جو یہاں پہ کور نہیں ہو سکے، تو انشاءاللہ جو معلومات کی حد تک ان کو ضروری ہے، صورت کا بیک گراؤنڈ ہے، مثال کے طور پر ان کا جو عیسائیوں کے اندر وہاں کا جو ایک سسٹم تھا جس کے اندر عبادت اور ان کے جو مراتب تھے، جس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے ایک پریس کے طور پر، کاہن کے طور پر، حالانکہ وہ تو اللہ کے نبی بھی ساتھ ساتھ تھے، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ ہم کریں گے، اور سورت کا جو بصری خاکہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا، یہ آئندہ جو اضافی مواد کے اندر انشاءاللہ بھی شامل ہوگا۔ اس دوران اگر آپ سورت کے متعلق کچھ جو ہے وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو مضامین آج ہم نے پڑھے